نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یغفرون۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی خالق کائنات نے صفات قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمائی۔ ان میں سے چند ایک اس آیہ مقدسہ میں موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یجتنبون، وہ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبائر الاثم، گناہ کبیرہ سے۔ تو اہل ایمان کی یہ شان ہے، وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، خصوصاً جو گناہ کبیرہ ہیں بالکل بھی ان کے قریب نہیں جاتے۔ اور فرمایا والفواحش، اور وہ بے حیائی کے قریب بھی نہیں جاتے، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کبیرہ کے متعلق ارشاد فرمایا، گناہ کبیرہ کی تعداد مختلف احادیث میں مختلف بتائی گئی ہے، اور ان میں سے 7 گناہ کبیرہ ہیں جن کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرمان میں ذکر فرمایا ہے، جو کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر 262 ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، فرمایا جو 7 تباہ کن گناہ ہے ان سے بچو، کہ 7 ایسے گناہ ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جن سے بچنا چاہیے اور جو انتہائی خطرناک ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں، کر دوں گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسرا گناہ والسحر، وہ جادو ہے۔ تو جادو کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جادو کروانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ایسا ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم جادو برے کے لیے کریں یا کروائیں تو پھر تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم اچھے کے لیے کروائیں، فائدے کے لیے کروائیں تو پھر تو صحیح ہوگا، تو یہ پھر بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر جادو کو اچھے کے لیے بھی کروایا جائے تو یہ پھر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو چیز ہے ہی خطرناک وہ کبھی فائدے مند نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اگر فائدہ ہی لینا ہے تو اللہ کے قرآن سے لیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے لیا جائے۔ کیا قرآن پاک کی برکات ختم ہو گئی ہیں کہ ہم شیاطین سے جا کر فائدہ لینا شروع کر دیں؟ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جادو ہر قسم کا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ تباہ کر دینے والا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو تیسری چیز ہے
فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ ہے کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قتل کرنے کی اجازت عطا نہیں کی ہے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے، ناحق قتل کر دیا جائے، تو یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور یہ انسان کو تباہ بھی کر دینے والا ہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چوتھی چیز ہے، فرمایا وہ ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کا مال کھا جانا، کہ کسی کا باپ فوت ہو جائے، بچہ چھوٹا ہو، نادان ہو، سمجھدار نہ ہو، تو اب جو صاحب اختیار ہیں، جو بڑے ہیں، اگر ان میں سے کوئی جان بوجھ کے اس کا حق تلف کر لے، ان کو تو نہیں پتہ ہے، پیسے الگ کر لے کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح سے، تو یتیم کا جو مال ہے یہ کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے اور انسان کی تباہی کا باعث ہے۔ حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اس سے اگلی جو چیز ہے فرمایا وہ ہے وَأَكَلُ الرِّبَا، سود کھانا، تو سود بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو کھانا، لینا اور دینا یہ انسان کے لیے تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سود دیں تو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، مجبوری ہے تو سود لے لیں، سود پہ پیسے لے لیں، یا کوئی چیز رکھ کے آپ وہ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ تو سود پہ پیسے لینے سے بھی انسان کا نقصان ہوتا ہے، دینے والے کا تو ہے ہی، لینے والے کا بھی نقصان ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں اس چیز کی تحقیق کر لینا، اور میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے جو بندہ سود پہ پیسے لے کر کاروبار کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بیاہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کو اینڈ نقصان ہی ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن سود کا جو انجام ہے وہ برائی ہے، کیونکہ برائی میں کبھی اچھائی نہیں آ سکتی۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، ایک بندہ سمجھے کہ نہیں اس سے مجھے فائدہ ہوگا، تو یہ اس کا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت نہیں ہو سکتی۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے اگلی جو چیز ہے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب انسان میدان جنگ میں ہو، وَالتَّوَلِّي یوم الزَّحْفِ، تو میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر دشمن سے بھاگ جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جہاد میں، جنگ میں دشمن کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، اور جہاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، اس کے احکامات بھی ہیں، اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، تو اس میں اگر بندہ شہید ہو جائے، جان چلی جائے تو شہید ہے، جس کو حقیقت کی اور حقیقی اور دائمی زندگی مل جاتی ہے، اور اگر بچ کے آ جائے تو غازی کا شرف عطا ہوتا ہے۔ لیکن میدان جنگ میں مشکل آئے، انسان اپنی جان بچانے کے لیے ایک تو جنگی ترکیب ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اگر بندہ پیچھے ہٹے تو وہ جائز ہے، لیکن کوئی صرف اپنی جان بچانے کے لیے پیٹھ پھیر کر بھاگے تو فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے دوران اگر مشکل آ گئی ہے تو پھر جان دے دو، لیکن دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ساتویں اور آخری چیز ہے، فرمایا وہ ہے وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا وہ ہے پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ کہ ایک تو ہمیں کسی کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا ایمان، اس کا معیار، اس کا کردار کیا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کے لباس کو دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے ذہن سے ہی یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی ہے، تو اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ
آپ کو لگے کہ یہ اچھی نیک پرہیزگار نہیں ہے، حقیقت میں وہ پرہیزگار ہو، تو اگر وہ واقعی گناہ گار ہے، اس میں کوئی خطا ہے، کوئی عیب ہے، تو ہمیں پھر بھی اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں عیب ہے، تو پھر بھی اس کو عیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اجازت اس بات کی نہیں دیتا۔ تو یہ تو اور بات ہے کہ اس میں کوئی عیب ہو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور اگر کسی میں عیب نہیں ہے تو ہم بیان کریں تو وہ تو بہتان ہے، جو ظلم ہے، لیکن اگر کسی میں عیب ہو تو پھر تو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ فرمایا وہی تو غیبت ہے۔ غیبت یہی ہے نا، ایک بندے میں، ایک عورت میں، ایک بچے میں، کسی میں بھی ایک عیب ہے اور ہم اس کو ہر جگہ پہ بیان کریں۔ جو صحیح جگہ ہے وہاں تو اس کو بیان کرنا جائز ہے، جو اس کے بیان کرنے کی جگہ ہے، جہاں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا اس کے کوئی سمجھانے والا ہو تو اس سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہر جگہ پہ بیان کرنا یہی غیبت ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو وہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، نیک ہو، اور دوسرا اس کو پتہ بھی نہ ہو، یعنی وہ غافل بھی ہو، اس کو نہیں پتہ کہ میرے بارے میں کون کیا بات کر رہا ہے۔ تو اس سے غافل کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں کون کیا بات کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ محسنات ہو، غافلات ہو اور مومن ہو، تو ایسی مومنہ پاکیزہ عورت پر الزام تراشی کرنا، فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ جو مومنین کی صفات ہے، جو مومنین کی شان ہے، خالق کائنات نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ تمام گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا